اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ ہم ابتدا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق اور مہلت دی کہ ہم اب اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کریں اور کچھ سمجھنے کی، کچھ سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا میں اور خاص کر آخرت میں باعث نفع بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے، جن کی محنت اور جن کی مشقت کے بعد آج ہم اس مقام پر ہیں کہ آج ہم اللہ کا نام لے کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلی جو آیات ہم نے دیکھی، جو پچھلے 2-3 جو سبق ہم نے دیکھے، تقریباً پچھلی 20-25 آیات، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اور بزرگی کو بیان کرنے کے لیے مختلف طرح کی، مختلف نوعیت کی آیات ہمیں ذکر کی قرآن مجید میں۔ اس میں کچھ لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ بت یا یہ جو خدا ہیں ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، ان کے تو کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو اور انہی کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ یہ لوجیکلی بھی یہ کوئی منطق نہیں، کوئی اتنی خاص ٹھوس دلیل نہیں بنتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا اور 18 انبیاء کا بائی نیم ایک ہی جگہ پر 2-3 آیات میں اکٹھا ذکر کیا کہ اس سے پہلے جو نبی آتے رہے اور کتابیں آتی رہیں وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے تھی، ان میں بھی تو اللہ کی ہدایت ہی تھی، اور ان میں بھی تو بہت ساری تعلیمات اور بہت ساری معلومات چھپی ہوئی تھی جو لوگوں کے اوپر بیان کی۔ اس وقت بھی تو لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، پھر کیوں انہوں نے کفر اور شرک جو ہے وہ اختیار کیا، اور اس طرح کی بہت ساری آیات۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہی اپنی کبریائی کی تھوڑی سی جھلک دکھانے کے لیے یا ہمیں اندازہ کرانے کے لیے، یقیناً ہم تو اتنے حقیر ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک احساس دلانے کے لیے یا ایک توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کائنات میں ہونے والے جو رونما ہونے والے جو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ چیز جو ہے وہ نکالتا ہے، اس کی کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ اور اس کا مقصد جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ تم سورج چاند ستاروں کی اتنے بڑے بڑے جو موجودات ہیں، اتنی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، ان کی تم پوجا کرنے کی کوشش کرتے ہو، یا ان کی تم پوجا کرتے ہو، یا ان کو تم اپنا خدا تصور کرتے ہو، یا اس طرح کے عقیدے رکھتے ہو، یا اللہ کے برابر ان کو شریک کرتے ہو، تو وہ تو بہت بڑی چیز، وہاں تک تو ان کی علمی تحقیق یا ان کی صحیح حقیقت کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ شاید تمہارے سامنے تو ایک جسم یا ایک آبجیکٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کی حقیقت صحیح معنوں میں اگر سمجھو تو تمہیں سمجھ لگے کہ وہ کیا چیز ہے یا ان کی کیا حقیقت ہے۔ ان کو تو چھوڑ کر
اپنے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں، پودا جو زمین سے نکلتا ہے، کیسے آسمان سے بارش آتی ہے، کیسے پھلوں کے اوپر درختوں کے اوپر پھل لگتے ہیں اور اناج کے بیج، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ایک ہی پودے سے کئی کئی سو بیج جو ہے وہ نکالتا ہے، اور مطلب پودے سے بیج، اور بیج سے پھر پودا، پودے سے پھر بیج، اور بیج سے پودا، انسان کی اسی طرح سے آگے نشو و نما، اور باقی حیات پوری جو نوع حیات چل رہی ہے اس پوری دنیا پر، اس پوری زمین پر، اس کے اوپر ذرا سا غور اور تفکر کرو، اور پھر کوئی ہستی بتاؤ جو یہ چیلنج کر سکے کہ ان میں سے کوئی ایک کام، یا اس کسی ایک کام کا کوئی چھوٹا سا جزو، اس چھوٹا سا کوئی حصہ یا چھوٹا سا کوئی پارٹ جو ہے اس کا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اگر تم صحیح معنوں میں علم رکھتے ہو اور صحیح معنوں میں تحقیق کر کے اس کی آگاہی حاصل کر کے صحیح معنوں میں یعنی ان بائسڈ ہو کر اگر تم فیصلہ کرو، تو یقیناً تم اس فیصلے کا پہنچو گے کہ اللہ کے علاوہ ایسی کوئی ہستی نہیں جو ان سارے معمولات یا ان ساری جو لائف سائیکلز ہیں پوری کائنات کے، ان کو چلانے والا اور ان کو بنانے والا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، اور سمجھانے کے لیے کافروں کو کہ کس طرح سے تمہارے باطل عقیدے جو گھڑے پڑے ہیں ان کی طرف توجہ ہٹا کر ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کو حقیقت پسندی کی طرف لے کے آؤ، حقیقت کی طرف دیکھنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تم کامیاب بندوں میں شمار ہو جاؤ۔ اس کے باوجود اگر تم ہدایت نہیں لاتے تو یقیناً تم گمراہی میں ہی پڑے رہو گے، اور ایسی گمراہی جو پھر آگے مزید بھٹکتے جائیں گے۔ اس میں اسی طرح کے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے متفرق طرح کے موضوعات اور بھی بہت سارے جن کا احاطہ کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں۔ اگلی آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 101۔ بدیع السماوات والارض، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، انا یکون، کیسے ہو سکتی ہے، لہو ولدن، اس کی اولاد، یا اس کے ہاں بیٹا، اس کا بیٹا، اس کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے، ولم تکن لہو، حالانکہ نہیں ہے اس کی، صاحبہ، کوئی بیوی، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کی ہر چیز، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس پوری آیت میں باقی الفاظ جو ہم نے بہت دفعہ ان سے ملتے جلتے آیات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، لیکن اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کا تذکرہ ایک دفعہ پہلے کیا تھا۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ اب موجد کیا ہے؟ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو، جیسے ایجاد کرنے والے کو، نئی دریافت کرنے والے کو، یا نئی ایجاد کرنے والے کو، جیسے کہ کہا جاتا ہے ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، یہ لائٹ بلب جو ہے وہ ایڈیسن نے ایجاد کیا، تو اس سے پہلے بلب نہیں تھا۔ اسی طرح سے بدیع جو ہے اس کا مطلب ہے صحیح بدع، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، عدم سے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، جس سے پہلے کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی اس نے وہ پیدا کر دی۔ یہ کسی بھی کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں ان کے تین رتبے یا تین درجے کہہ لیں یا تین سٹیجز کہہ لیں ان کی تخلیق کی، یا یہ پورا سرکل جو چل رہا ہے، نظام جو چل رہا ہے اس کو چلنے کی۔ پہلے سب سے آتا ہے بدع، ہمیں پتا ہے بدعت ہم اسے کہتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ اسلام میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا، اسلام میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا، یہ بدعت ہے۔
چاہے وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے اور بدعت پتہ نہیں کچھ قسمیں بیان کرتے ہیں. بدعت بہرحال بدعت ہے. جو بھی چیز اسلام میں دین میں نئی داخل کر دی جو بدعت ہے، یعنی پہلے سے اس کا وجود نہیں تھا، پہلے سے موجود نہیں تھی، لیکن وہ دین میں داخل کر دی گئی. ٹھیک ہے، بدعت اسی ورڈ سے ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ 3 ڈفرنٹ سٹیجز اور 3 ڈفرنٹ کنڈیشنز ہیں یا 3 ڈفرنٹ ہیں. ایک ہے بدع، دوسرا ہے خلق، اور تیسرا ہے ارتقاء، جس کو ہم ارتقاء کہتے ہیں. بدع کیا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا. عدم سے وجود میں لانا، بالکل پہلے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں تو پھر اس کو تخلیق کر دینا یا اس کو وجود میں لے آنا، معرض وجود میں لے آنا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے تخلیق، خلق، جس کا بار بار آیا ہے، بلکہ اسی آیت میں آگے بھی آیا ہے، وہ خلق کل شیء، اور اس نے پیدا کی ہر چیز. اب خلق کیا ہے؟ پہلے سے موجود مادے یا پہلے سے کچھ چیزیں جو موجود ہیں انہیں کو ملا کر انہیں کے ذریعے انہیں کی مدد سے ایک نئی چیز جو ہے وہ بنا دینا ہے. جیسے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی مٹی سے. مختلف آیات میں مختلف اس کی حیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ انسان کو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے. ٹھیک ہے. وہ مٹی پہلے سے موجود تھی. وہ مٹی جو ہے وہ کہاں سے آئی، یا یہ مادہ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ بدع، جو عدم سے معرض وجود میں لایا. ٹھیک ہے. تو اس عدم سے معرض وجود میں لے کے آنا وہ بدع ہے. پھر اس پہلے سے چیز موجود ہے اس میں سے کوئی چیز پیدا کرنا یا اس میں سے کوئی چیز بنانا یا نئی اس میں سے کوئی شکل و صورت کے ساتھ تیار کر کے مطلب سامنے رکھ دینا، وہ خلق ہے. اور پھر اس کے بعد ارتقاء ہے. ارتقاء کیا ہے کہ نسل در نسل یا سٹیجز بائی سٹیجز یا وقت کے ساتھ ساتھ کسی چیز میں بہتری لے کر آنا، وقت کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو امپروو کرنا. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں یہ کمپیوٹر کا آج کل جتنا بھی آئی ٹی ہے، سب سے پہلے ابیکس ایک کمپیوٹر تھا. کمپیوٹر نہیں، وہ مینول کمپیوٹر تھا جو غالباً چائنیز نے پہلے مطلب ایجاد کیا تھا. اس میں بیڈز یا موتیوں کے ذریعے وہ کیلکولیٹ کرتے تھے فگرز کو کس بھی طریقے سے. وہ آج بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے تھوڑی سی تحقیق سے. اس کے بعد چلتے چلتے کیلکولیٹر بنا. آج کے ماڈرن جو جتنے جو آئی ٹی کی انوینشنز ہیں اس کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ کیلکولیٹر تھی. کیلکولیٹر عام جو ہم گھروں میں یا آفیسز میں یوز کرتے ہیں، وہ کیلکولیٹر سے بڑھتے بڑھتے تھوڑی سی امپروو کرتے کرتے آج ہم اس لیول پر پہنچ گئے. اب یہ سارا جو پہلے بنایا، جب پہلے ابیکس یا کیلکولیٹر بنا، تو یہاں پر یہ موجود چیزیں تھی، انہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ بنائی، پھر اس میں بتدریج امپروومنٹ ہوتی گئی. تو یہ ارتقاء ہے. تو 3 جو ڈفرنٹ سٹیجز ہم مختلف اوقات میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ان کا انتہائی اہم ہے ہمیں سمجھنا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدیع السماوات والارض کہ وہ موجد ہے، وہ تو عدم سے معرض وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. عدم سے معرض وجود میں لانے والا کیا مطلب؟ یہ میرے ذاتی خیال کے مطابق آج بھی اگر سائنٹیفک مطلب جو بھی قوانین موجود ہیں ان میں ایک بہت ہی مشکل سوال ہوگا، اور میرے غالباً میں نے اس کے اوپر زیادہ تحقیق نہیں کی کہ اس کا جواب شاید سائنس نہ دے سکے کبھی بھی، کہ عدم سے معرض وجود میں کیسے لایا جا سکتا ہے ایک چیز، ایک کائنات جو سرے سے کائنات میں موجود ہی نہیں، کائنات ہی موجود نہیں، سرے سے کچھ بھی موجود نہیں، تو عدم سے کیسے وجود میں لایا جا سکتا ہے؟ اگر سائنٹیفک یہ جو سائنسدان ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ مادہ جو ہے یہ کب پیدا ہوا تھا، کبھی نہ کبھی تو پیدا ہوا تھا. اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ازل سے موجود تھا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ان سے پوچھا جائے کیسے ممکن ہے، وہ یقیناً مطلب ٹال مٹول کریں گے، نہیں جواب بنے گا. اور اگر یہ کہیں کہ ہاں یہ مادہ پیدا کیا گیا تھا تو کب پیدا کیا؟ ہزاروں اربوں کروڑوں مطلب ٹریلینز یا پتہ نہیں کتنے بلینز آف ٹریلینز ایئرز ایگو جب بھی پیدا کیا تھا، کیسے پیدا ہو گیا؟ کسی نے تو پیدا کیا تھا. تو یہاں پر آ کر کچھ معاملات میں سائنس کی حدیں جو ہیں، جو مادہ پرست قسم کے جو لوگ ہیں
یا مادہ پرستی پہ جو زیادہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، ان کی حدیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر آ کر رک جائیں گی، اور کہیں پر نہ کہیں پر آ کر اگر وہ ان بایسڈ ہو کر، اگر نیوٹرل طریقے سے وہ اپنے ذہن کو استعمال کریں، تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گے کہ نہیں، یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ سارا کچھ مرز وجود میں لایا۔ اب وہ یہاں تک تو یہ مانتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے پہلے ایک ہی میٹر تھا، اس میں پھر بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ کے بعد پھر یہ ستارے اور سیارے اور یہ سارے وجود میں، پھر زمین جو ہے وہ بھی، یہ سولر سسٹم بھی آیا، زمین کا وجود ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس میں گیسز تھیں، وہ ٹھنڈی ہوئی، پانی بنا، پہاڑ بنے، یہ وہ، پھر اس میں زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، اور نظریہ بگ بینگ کا نظریہ جو ہے وہ قرآن کی کچھ آیات سے بھی مطلب اس کی کچھ کہہ لیں کہ مطلب اس کی سرٹیفکیشن مل جاتی ہے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ اسٹیبلشڈ سائنس جو ہے، اب جہاں تک بات آتی ہے اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ کی، تو وہ کوئی بھی ایسی سائنٹیفک فیکٹ موجود نہیں ہے جو قرآن سے ٹکراتے ہیں، لیکن بہت ساری قرآن میں ایسی باتیں آتی ہیں جن کی کوئی ابھی تک اسٹیبلشڈ حقیقت نہیں ہے سائنٹیفک نقطہ نظر سے، ٹھیک ہے، اس میں یہ بدی بھی آ جاتا ہے، جس میں ابھی تک سائنسدان جو ہے وہ حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے کہ یہ واقع ہی ایسا رونما ہوا تھا یا نہیں۔ جیسا کہ ایک انسان کے ارتقاء کی ایک ایگزامپل ہے کہ ڈارون کی تھیوری تھی، ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا، جس میں اس نے کہا کہ پہلے امیبا ایک سیل تھا، اس سے پھر وہ ایک جسم کی تخلیق ہوئی ہے، بڑھتا بڑھتا پھر وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلے گیا۔ بہرحال انسان کی تخلیق میں وہ کہتے ہیں پہلے بندر تھا، بندر سے آہستہ آہستہ وہ بتدریج سیکھتا گیا کچھ چیزوں کو، اور اپنی لائف سٹائل کو بدلتا گیا اور انسان بن گیا، اور پھر وہ اس طرح سے، لیکن اس کی بہت ساری مخالفتیں ہیں، اس کو ابھی تک ایز این اسٹیبلشڈ سائنس جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے بندر سے بنا، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ ایک جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذلیل اور خوار بندر بنا دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب عرض یہ ہے کہ وہ جو سائنس جو کہتے ہیں، جس کو کتابوں میں بھی شامل کر دیا، ٹیکسٹ بکس میں بھی شامل کر دیا گیا، وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے، وہ صرف ایک تھیوری ہے، اور تھیوری جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ تھیوری جو ہے وہ صرف ایک ذہن کی سوچ ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ کی طرف نہ آ جائیں۔ اسی طرح سے یہ بدی جو ہے، بدعت، یہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے معرض وجود میں لانا ہے، یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس لیول تک ابھی تک سائنس نہیں پہنچ سکی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسی بنائی اور کتنی بنائی، ہماری کیا اوقات ہے اس کائنات میں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم جو اکڑتے پھرتے ہیں، ہم جو یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی ہیں، اور ہم روز بر روز اس کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں اور اپنی ہٹ درمی کرتے ہیں، تو یہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ یہ مطلب میں رات کو میرا بیٹے نے ایک تصویر کھینچی آسمان کی، وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے، اور وہاں پر اس نے کھلے آسمان کی تصویر کھینچی کہ ستاروں کی، اور آسمان کلیئر تھا، اور اس میں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ مطلب اس میں تھوڑا سا برائٹنس وغیرہ لے کر آیا، یا جیسے بھی، اور آج کل کیمرے جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ بھی تھوڑے ہائی ڈیفینیشن کیمرے ہیں، تو اس نے جو فوٹو کھینچی وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ یہ اس نے فوٹو کھینچی، غالباً آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی فوٹو انشاءاللہ۔ اب یہ فوٹو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ستارے جو ہیں نظر آ رہے ہیں، یہ ستارے نظر آ رہے ہیں۔ جسٹ 1 منٹ پلیز۔ جی اس فوٹو میں دیکھیں تو یہ ستارے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا، مطلب ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ اس فوٹو میں جو ایک ایک نقطہ ہے، ایک ایک نقطہ، چاہے جتنے سے جتنا باریک بھی نقطہ لے لیں، یہ ایک ایک نقطہ جو ہے وہ اس پوری زمین سے، پوری کرہ زمین سے کئی کئی ہزار گنا بڑا ہوگا، پوری زمین سے کئی کئی ہزار گنا بڑا ہوگا، اوکے، بلکہ لاکھوں گنا بھی بڑا ہوگا۔
اور ان کا آپس میں فاصلہ جو ہے، ایک نقطے کا آپس میں فاصلہ، مثال کے طور پر یہ نقطے کا یہ نقطے سے فاصلہ، یہ اتنا سا فاصلہ بھی ہم کئی کروڑوں اربوں نوری سال کے برابر ہوگا، کروڑوں اربوں نوری سال. اور ایک نوری سال جو ہے وہ ایک سال میں لائٹ روشنی جو ہے وہ کتنا سفر کرتی ہے، فاصلہ طے کرتی ہے، وہ ایک نوری سال ہے. اور لائٹ کی روشنی کتنی ہے، روشنی کی رفتار کتنی ہے، لائٹ کی رفتار کتنی ہے، ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر، ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر، 2,99,000 سم تھنگ ہے 700، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے لائٹ. ٹھیک ہے. اور یہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کا فاصلہ ممکن ہے کہ ہزاروں یا کروڑوں نوری سال کا ہوگا. اور یہ ایک ایک نقطہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ تو کئی کئی ہزار گنا بڑا ہوگا اس زمین سے. اور ہم اس زمین کے مقابلے میں اگر ہم اپنی حیثیت دیکھیں تو ہماری صرف اس زمین کے تناسب سے بھی اگر اپنی حیثیت دیکھیں، انسان کی حیثیت، تو وہ ایک ذرے سے برابر ہوگی. اتنی بڑی کائنات سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عدم سے معرض وجود میں لے کر آئے یہ سارا، اور پھر اس میں انسان کو پیدا کر کے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اب اس کے باوجود اگر انسان اکڑتا پھرتا ہے تو پھر انسان کیا ہے، انسان کی کیا حقیقت ہے. انسان کو بہت معاملات میں سوچنا پڑے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیسے وہ. تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ صرف اللہ ہی ہے جس نے عدم سے معرض وجود میں لے کے آیا ساری چیزوں کو، اور اتنی بڑی وسیع کائنات پھیلا دی جس کا احاطہ جو ہے ایک انسانی آنکھ سے ابھی تک ممکن نہیں ہوا. اب ایسی سچویشن میں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹیاں تھیں یا بیٹے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا 99 میں کہ انہوں نے تو شرک مطلب جنوں کو بھی شریک بنا ڈلایا، اور انہوں نے گھر رکھے اللہ کے ساتھ بیٹیاں اور بیٹے، جبکہ ان کو علم ہی نہیں. تھوڑی سی تحقیق کریں تو اس کو پتا چلے گا، ان کو پتا چلے گا کہ یہ تو سارا کچھ عدم سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور اس ایسا ہونے میں اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس نے سب کچھ پیدا کیا اور اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے. کیسے بیوی ہونا، بیوی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب کچھ پلس مائنس کر کے مرد کے برابر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ رسپانسبلٹیز مرد کی ہیں، کچھ بیوی کی ہیں، عورت کی ہیں. ان دونوں کو مل کے جب اوور آل ایک سکورنگ کی جائے تو دونوں کی تقریباً ویلیو جو ہے یا دونوں کی جو مرتبہ جو ہے تقریباً برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے یا یہ خاندانی نظام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو. ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ ساری کائنات کو عدم سے معرض وجود میں لے کے ہے اور اس کی کوئی اولاد ہو جائے، جبکہ ہر چیز تو اسی کا مرہون منت ہے، اسی نے پیدا کی ہے، اسی نے تخلیق کی ہے. تو اپنی اولاد کو وہ تخلیق کرے گا، کیوں کرے گا؟ وہ اس کی کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ حالانکہ اس کے تو بیوی بھی نہیں ہے، اس کی بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں یہ اس چیز کا عقل نہیں رکھتے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. یہ کائنات جو وسیع جو بڑی بڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے سارا کچھ. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا رب تو یہ ہے جو اتنی بڑی قدرت اور اتنی وسیع مطلب کائنات کا واحد مالک ہے، اس کا بدیع ہے اور اس کا خالق ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں مہورا، اس کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. خالقو، اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. پہلے آدم سے معرض وجود میں لے کے آیا، اس کے بعد اس نے مختلف نوع کی چیزیں اس میں بنائی، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے. فَعْبُدُوهُ، تو تمہیں چاہیے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی نگرانی کیے ہوئے، ہر چیز کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں، نگاہیں.
نہیں ادراک کر سکتی اس کا نگاہیں. ابصار بصیرت کا بصیرت ہے یعنی بصیرت کی سینس، دیکھنے کی سینس. جو نگاہیں ہماری آنکھیں جو ہیں یہ اس دنیا میں کوئی آنکھ جو ہے، اس دنیا کی کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی. وہ اتنا لطیف ہے، اتنا وہ باریک ہے، اتنا وہ لطیف ہے کہ اس دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ، جبکہ وہ ادراک کر لیتا ہے الابصار، نگاہوں سے، اللہ کی آنکھوں سے ہر چیز سامنے ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ لگتا ہے، ہر چیز کا ادراک کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو بہت ہی باریک بین خوب خبردار ہے. بہت باریک بینی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں چھوٹی سی چیزوں کو کے اوپر بھی توجہ دینا جو ہے وہ باریک بینی ہوتی ہے. تو وہ تو بہت باریک بین ہے اور بہت ہی خوب خبردار ہے. اگلی آیات کیونکہ بہت عام معنی ہے اور ہم نے بہت دفعہ پہلے پڑھی بھی ہوئی ہیں، اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں مختصر انداز میں انشاءاللہ. قد یقیناً جاءکم، آ چکی ہیں تمہارے پاس، بصائر روشن دلیلیں، بے شک تمہارے پاس روشن دلیلیں بھی آ چکی ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے بصائر کا مطلب پڑھا جا نگاہیں، ابصار نگاہیں، یہاں پر ہے روشن دلیلیں. بصار جو ہے وہ بصیرت کو بھی کہتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں حکمت کو، سمجھ بوجھ کو، فیوچر مطلب کسی واقعے کو جان کر اس کے اوپر اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے کوئی دلیل مطلب پیش کرنا کہ ہاں اگر ایسا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو ایسا بھی ہو جائے. تو بصائر بصیرت یا حکمت بھری دلیلیں تمہارے پاس آ چکی ہیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، پہلے انبیاء اور کتابوں کی شکل میں بھی، اور آج اللہ کے نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کی شکل میں بھی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن حکمت بھری دلیلیں بھی آ چکی ہیں. فمن ابصر، تو جو دیکھ لے، جو بصیرت حاصل کر لے، دیکھ لے، فالی نفس ہی، تو اس نے اپنے نفس کے لیے کیا. اگر وہ ان روشن دلیلوں کو، ان حکمت بھری دلیلوں کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کر لے تو اس کا فائدہ تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہوگا. ومن عمیہ فعلیہا، تو اور جو اندھا بنا رہا، جو جس نے اس کو نہیں دیکھا یا جس نے اس کو نہیں سمجھا، اندھا بنا رہا. امی جو ہے وہ اندھے کو بھی کہتے ہیں امی. تو اور جو اندھا بنا رہا تو اس پر ہی اس کا وبال ہے، اس پر ہی اس کا تو قصور پھر اس کا اپنا ہی ہے کہ کیوں نہیں اس کے ساتھ سامنے تو روشن دلیلیں آئیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتا رہا تو کیوں وہ انکار کرتا رہا، یہ تو اس کا اپنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ذہن بھی دیا، عقل بھی دی، اس کو بصیرت بھی دی، بصیرت بڑی باتیں بھی دیں، کتاب بھی آ گئی، قرآن آ گیا، نبی آ گئے، سارا کچھ سامنے آ گیا. اس کے باوجود اگر وہ حاصل نہیں کرتا تو پھر یہ اس کا اپنا ہی قصور ہے، اس کا وبال تو اس پر ہی ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر یہ بھی وعدہ کر دے کہ میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو قبول کرو یا اس کا انکار کر دو. میرے ذمہ تو جو ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ تو میں پوری کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکمت بری آیات بھی دے دی اور اختیار بھی دے دیا. اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہو. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ، اور اس طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات کا، اسی طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو مختلف طریقے سے، مختلف انداز میں، لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کا، روحانی طور پر بھی، ظاہری آپ کے سامنے جو مثالیں موجود ہیں ان کا ذکر کر کے بھی، پھر بدیع السماوات جو ہے وہ عدم سے مارز وجود میں لانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. تو ہر طرح سے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے ان کو ذکر کرتا ہے. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ سب کہیں درستہ، تم نے سیکھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ تم خوب واضح کر دیں، تاکہ ہم خوب واضح کر دیں، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعملون، جو وہ سب علم رکھتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ وَلِيَقُولُوا
درستہ و علیہ نبی ولی یقول درستہ، تاکہ وہ سب کہیں کہ تم نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی عام فہم چیزیں جو ہیں جو مطلب قرآن کے ذریعے اللہ نازل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھ کر سناتے تھے تو ہمیں پہلے پتا ہے کہ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے گھڑتا جا رہا ہے، کسی شیطان یا کسی جن کے زیر سر آیا ہوا ہے جو اس کو ایسی چیزیں پڑھا دیتا ہے، پچھلے واقعات سنا دیتا ہے یا کچھ ایسی خبریں دے دیتا ہے جس کو وہ ہمارے اوپر ذکر کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان سے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے آسان فہم سی چیزیں جو روزمرہ کے معمول کی چیزیں ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں تاکہ وہ ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ واقعی ایک عام سی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ صحیح معنوں میں غور و فکر نہیں کرتے، اور تاکہ ہم خوب واضح کر دیں اسے اس قوم کے لیے جو وہ علم رکھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے بوجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کا، لیکن بس وہ ضد میں ہٹ درمی کے آ کر اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے 40 یا 50 سال کا جس کے پاس ٹائٹل ہے صادق اور امین ہونے کا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھوٹ بولے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس طرح کی باتیں جو وہ بناتا پھرے گرتا پھرے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں تو ان کی در حقیقت ان کی آزمائش ہی ہے کہ انہوں نے جو ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب وہ آج یہ بات اگر کر رہے ہیں تو اس کو کیا ویلیو دیتے ہیں؟ ان کی اپنی ذات میں ان کو کوئی مطلب شک نہیں، وہ ذاتی اعتبار سے کاروباری لحاظ سے وہ ایک بڑی جانی پہچانی اور بڑی ایماندار شخصیت جو ہے وہ مانی جاتی ہیں، امانتیں اس کے پاس لوگوں کی رکھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تب بھی لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، ان کو امانت امین اور صادق مان کر ان کے ساتھ ان سے فیصلے کراتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں ان کے اپنے شخصی کردار کے بارے میں وہ مطلب جن کے اوپر وہ اعتبار کرتے ہیں، لیکن یہ جب چھوٹی چھوٹی سی باتیں آتی ہیں تو ان کی وہ تکذیب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت ان کی آزمائش ہی تھی کہ کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سے وہ دونوں رخ جو ہیں وہ لے کر چلتے پھرتے ہیں مشرکین اس وقت کے۔ اتبع، آپ پیروی کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو بس پیروی کریں ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی اس کی آپ پیروی کریں، یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا اور اپنا جو اللہ کا پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی پیروی کرتے رہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے۔ اب اللہ کی طرف سے جو وحی آ گئی اس کا جو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبق ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ وعارض، اور منہ پھیر لیجئے عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کر لیجئے اس سینس میں کہ وہ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں، جو تکذیب کرتے پھرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے انبیاء کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کے اوپر بھی آزمائشیں ہیں، ان کو بھی لوگوں نے انکار کیا، ان کے اوپر بھی لوگوں نے ظلم و ستم کیے، تو انہوں نے بھی صبر کیا، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا۔ تو ابھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں کی طرف سے آپ ان کے اعراض رکھیں، بس اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرتے رہیں، اور یہ پیغام کہ لا الہ الا ہوا اس کو آپ پہنچاتے رہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا أُشْرِكُوا، تو وہ سب شرک نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک جیسا بنا دیتا، اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتا اور شرک نہ کرتا، بائی فورس ان کو مطلب مجبور کر دیتا کہ وہ ایمان لے کر آئیں یا وہ شرک کی طرف جائیں ہی نہیں، تو پھر حساب کتاب کس چیز کا، پھر انصاف کس چیز کا؟ اگر سب کو اپنی مرضی کے مطابق دے کر اس کا حساب کتاب لینا ہے تو حساب کتاب کیا ہے؟ جو سیم ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ 2 پلیئر گیمز کو کھیل رہا ہے، یہ بہت ساری گیم جیسے آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر لوڈو ہے، تو لوڈو میں دو کم از کم پارٹیسپینٹ کھیلتے ہیں اس کو، تو وہ دونوں طرف سے خود ہی کھیل رہا ہے، ایک طرف بھی آ کے خود ہی بیٹھ کر اپنی باری چلا رہا ہے، پھر دوسری طرف جا کے خود ہی، تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جیسے مرضی کرتا رہے، پھر اس میں جیت اور ہار کیسی، پھر اس میں پھر نفع اور نقصان کیسا؟ تو اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اگر اختیار نہ دیتا تو پھر
حساب کتاب کس چیز کا؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے شرک نہ کریں، ایمان پر رہیں، ان کو بائی فورس یا ان کی نیچر میں کیسے بھی کر کے ڈال دیتا تو وہ سارے شرک نہ کرتے، تو پھر حساب کتاب کا کیا رہ گیا بیچ میں؟ پھر آزمائش کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ وما جعلناک، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظاً نگران، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا ہے، جبکہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ ہی نگران ہے ان پر، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، یعنی آپ کا ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے ان کو تبلیغ کرنے کی، اس کے بعد وہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اس میں تو آپ کو کوئی نگران نہیں بنایا، اس کی ذمہ داری آپ کو نہیں سونپی ہم نے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں، نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ تم سب برا کہو ان کو، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم وہ سب پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان چیزوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی وہ جو بت ہیں جن کے وہ عبادت کرتے ہیں، جن کے وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو تم برا مت کہو، کیوں؟ فَيَسُبُّوا، تو کہیں وہ سب برا بلا، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بھی برا برا نہ کہہ بیٹھیں اللہ کو، ان کے بتوں کو جو برا بلا مت کہو، یہ نہ ہو کہ ضد میں آ کر یا مطلب رد عمل کے طور پر وہ اللہ کو برا بلا کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک یونیورسل رول ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بھی کہا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر اس طرح سے غلو مت کرو، اس طرح سے میرا درجہ مت بڑھاؤ کہ ان کے درجے ہے نا وہ اس میں کمی پیش کرتے رہو، یعنی اس طرح کے معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں ان کے بتوں کو بھی برا بلا مت کہو، یہ نہ ہو کہ وہ کم علمی میں، بلکہ اس کے آگے عدوًا، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم کے بغیر، کم علمی میں، نہ جانتے ہوئے، سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ تو تم ان کے خداؤں کو برا بلا مت کرو، ان کے خدا جو ان کو انہوں نے گڑا ہوا ہے، وہ بت ہیں، ان کو تراشے ہوئے ہیں، ایک مادہ مٹی کے یا پتھر کے پتلے پڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور تو ان کا ہے جو ان کی عبادت کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ اپنے کچھ عقیدے گھڑے بیٹھے ہیں، ان کی اصلاح کرتے رہو، کہ حقیقت بیان کرتے رہو بڑے احسن طریقے سے، یہ نہ ہو کہ وہ ان کے خداؤں کو یا ان کے بتوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان کو برا بلا کہو، اور اس کے نتیجے میں کم علمی میں وہ اللہ کو برا بلا کرنا شروع کر دیں۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے، اسی طرح ہم نے زینت بنا دیا ہے، بڑا خوبصورت کر دیا ہے، لکل امت عملہم، ہر فرقے کے لیے ان کے عمل کو، وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کو ان کے لیے سجا دیا ہے، اس کو ان کے لیے مطلب مزین کر دیا ہے، کہ یعنی جس گمراہی میں گرے ہوئے ہیں، وہ جس طرح سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ محبت کرنے میں اور بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو وہاں سے تھوڑا سا کہنے کے تھوڑی سی ان میں کشش ہے ان کے لیے۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اس دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین کو زینت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ آزمائے انسانوں کو۔ تو اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس میں جو چیزیں سجا کر رکھی ہیں، اس میں جو مال و دولت ہے، انسان کے اولاد کے ساتھ محبت ہے، اور دولت کے ساتھ محبت ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انسان کے لیے مزین کر دی اس دنیا میں، اس زمین پر۔ اسی طرح سے وہ جو بتوں کے پجاری ہیں یا غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں، وہ بھی اپنے دل سے ان کو مطلب چاہتے ہیں، ان کو اس میں سے کچھ کہہ لیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے ان کے ساتھ دل لگایا ہوا، ان کے ساتھ کچھ خواہشیں جوڑی ہوئی ہیں، وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ان کی عقیدت کے بدلے میں اگر تم ان کے بتوں کو برا بلا کہو تو وہ اللہ کو ہی برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ اب جب کہ حقیقت یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، یعنی وہ اپنے عمل کے جو پیچھے ہیں اسی میں پڑے رہے، اس نے دوسری طرف کسی کو سوچا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، تو وہ بتائے گا انہیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اس کا عمل کرتے تھے، جو اس دنیا میں جو اپنے عملوں میں اپنے باطل طریقوں میں جو کھوئے پڑے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، جب وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ عمل دکھائے گا کہ تم دنیا میں یہ کام کرتے رہے ہو، اس طرح سے کرتے رہے ہو، اور وہ پورا پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہاں ہمارے پاس تو نبی آئے تھے، یا ہمارے پاس کوئی مبلغ آیا تھا، کسی نے ہمیں دین کی طرف دعوت دی تھی، ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا اور اپنے کام جو ہے انہی میں مشغول رہے تھے۔ کسی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا عمل جو ہے اسلام کے خلاف ہے، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنے عمل کرتے رہے، تو آج یہ ہمارے سامنے عمل آ گیا۔ وَأَقْسَمُوا، اور ان سب نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکا کر کے اپنی قسموں کو، لائن، البتہ، اگر جاءتہم، آئے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، ان سب نے پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ، تو ضرور وہ ایمان لے آئیں گے، ضرور بالضرور وہ ایمان لے آئیں گے، بہا، اس کا۔ اگر ان کے سامنے کوئی نشانی لے آئیں، کوئی معجزہ آ جائے اللہ کا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی ان کے ایک کہنے کی ہٹ درمی، جس کا بار بار ذکر پہلے بھی ہوا، کہ وہ کہتے تھے کہ بڑے معجزے، جیسے پہلے انبیاء کے اوپر آئے معجزے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ پر، مطلب یا حضرت نوح علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام پر، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے، پھر ان کو عذاب سے ڈرایا، پھر عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ تو یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ ایسے معجزے لائے، کوئی فرشتہ آئے زمین پر، یا کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں آپ، یا اس طرح کے معجزات، یا اگر ایسا نہیں تو اگر آپ صحیح سچے نبی ہیں تو اس سے پہلے نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے کی جب انسانوں نے تکذیب کی تو ان کے اوپر عذاب بھی آئے، جیسے نوح اور لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ تو اس طرح سے عذاب کیوں نہیں آتا پھر ہمارے اوپر؟ ہم تو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، 10-12 سال ہو گئے آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے، تو ابھی تک ہم انکار کرتے ہیں، تو عذاب آ جائے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایسی آیات یا ایسے معجزات ہمارے سامنے آ جائیں، اگر ان کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو یقیناً ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کہہ دیا، جس کا ہم نے تذکرہ کیا، کہ ہم اگر وہ نشانیاں یا وہ معجزات لے آئے تو پھر تو مہلت ختم ہو جائے گی ان کے لیے، پھر تو اگر وہ پھر بھی انکار کریں گے تو پھر تو ان کے لیے عذاب پکا ہے، اور اگر عذاب آ گیا تو پھر یہ قوم فنا ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس محمد کو، یعنی محمد کی امت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو قیامت تک قائم رکھنا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا، یہ کتاب بھی قیامت تک قائم رہے گی، یہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ باطل طریقے سے کہ اگر کوئی ایسی آیت آ جائے یا اگر کوئی ایسا معجزہ آ جائے تو یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے اس کا۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، در حقیقت نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایسے معجزات جن کا تم مطلب مطالبہ کرتے ہو، یہ سب تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں، انہا، کہ بے شک وہ نشانیاں، اذا جاءت، جب آ جائیں، پھر بھی لا یؤمنون، وہ سب نہ ایمان لائیں گے۔ کیا چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں کہ بے شک وہ نشانی جب آ جائیں پھر بھی وہ سب ایمان نہ لائیں گے؟ یعنی اگر وہ ساری نشانیاں یا سارے وہ معجزات جو ہیں جن کو وہ مانتے ہیں یا جن کو وہ طلب کرتے ہیں، جن کی خواہش کرتے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے رکھ بھی دیجیے لا کے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو پکا ہے کہ پھر بھی وہ اس کا کفر ہی کریں گے، پھر بھی کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ہی کریں گے۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا اور یہ امت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ایسا جو ہے وہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس امت کو پوری دنیا میں، پوری کائنات تک، پوری مطلب قیامت کے ظہور ہونے تک قائم رکھنا ہے۔
وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے افئدتہم ان کے دلوں کو وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو کما جس طرح لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے بھی اس پر یا قرآن پر اول مرہ پہلی دفعہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جس طرح سے انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے اس قرآن پر پہلی مرتبہ وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم اپنی ہی سرکشی میں یا ماہون بھٹکتے ہوئے بہکتے ہوئے. جس طرح انہوں نے سب سے پہلے جب ان کے اوپر ایمان پیش کیا تو انہوں نے اس کی تردید کر دی، اسی طرح ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے اور اسی طرح سے وہ اپنی طغیانی میں بہکتے رہیں گے. یہ ایک ایسے ہے کہ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سب سے پہلے اللہ نے جب ان کو حکم دیا اور انہوں نے جا کے پوری اپنی مکہ کی قوم کو اکٹھا کیا اور وہاں پر کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن جو ہے دشمن کی فوج حملہ آور ہونے جا رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں. تو مطلب آپ تو صادق اور امید ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یقیناً آپ کی بات پر ہم یقین کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. جب اللہ کی وحدانیت کی وہاں پر ذکر کیا تو وہاں سے پھر انہوں نے انکار کر دیا. اب دیکھیں مطلب پوری زندگی کی ان کی جو مطلب ان کا اپنا کردار ہے وہ اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں صرف اس بات پر کہ اللہ کو ایک نہیں ماننا، صرف اللہ کی وحدانیت جو ہے اس پر نہیں کھڑے ہونا. اس پر کھڑے ہو گئے تو ان کا سارا جو ان کا جو نظام جو ڈھانچہ بنا ہوا تھا ان کے پورے نظام زندگی کا، اس کو تو پھر تہس نہس کر کے ایک نیا نظام لانا پڑے گا جس کو وہ جو ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو پہلی دفعہ جب ان کو حقیقت پیش کی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اس کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اس پر دوبارہ غور و خوض کیا اور پھر وہ مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی. لیکن اکثر ان میں ایسے تھے جنہوں نے بس انکار کیا، اس کے اوپر جب دوبارہ ان کو کوشش کی تو دوبارہ انکار کیا، تیسری بار کوشش کی پھر انکار کیا، پھر کوشش ہوئی پھر انکار ہوا. یعنی جتنا زیادہ وہ انکار کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ضد اور ہٹ درمی میں بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ وہ کفر میں پکے ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ان کے دلوں کے اوپر اور زیادہ پردے پڑتے جائیں گے اور اتنا ہی وہ دوری ہوتے جائیں گے. کیونکہ اگر انہوں نے اپنے ذہن کو استعمال کر کے کچھ صحیح معنوں میں نیوٹرل ہو کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور بس انکار با انکار کرتے جا رہے ہیں، تو پھر تو وہ مطلب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے وہ اور گمراہی میں بڑھتے جائیں گے اور وہ ضلالت میں بڑھتے جائیں گے، ظلمت میں بڑھتے جائیں گے اور اسی میں وہ پھر کھو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے کہ جس طرح سے انہوں نے پہلی دفعہ مطلب ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا، اسی طرح سے ہم ان کے دلوں کو اور ان کے آنکھوں کو پھیر دیں گے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ گمراہی اور سرکشی میں بہکتے جا رہے ہیں. تقریباً اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پہلی مرتبہ انکار کیا اور پھر انکار پہ انکار کرتے گئے، اسی طرح ہم ان کے دلوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے دلوں کو پھیر دیں گے اور آنکھوں کو، اور وہ اپنی طغیانی میں اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں گے، اسی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا واپسی کا رستہ ہی نہیں رہے گا. اور واپسی کا رستہ نہیں رہے گا کہ کیا مطلب کہ اگر ان کو موت کا غرغرہ آ گیا تو پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت واپسی کے راستے جو ہے وہ بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کامیاب لوگوں میں شمار کرے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہمیں، اور ہمیں مرنے سے پہلے، ہمارے خاتمے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کے ہم اتنے اعمال اپنے ضرور اکٹھے کر لیں کہ بغیر کسی آزمائش کے یا بغیر کسی سختی سے ہم اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت اور فضل جو ہے اس کے حقدار ٹھہریں. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ اگر کسی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اگر کوئی مزید پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں. ہم دعا میں ضرور یاد رکھیں.
مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے اور اپنا خاص رحم کرے اس دنیا میں بھی ہمارے معاملات کو سنوارنے میں، اور آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاص حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر بھی اپنا خاص رحم کرے اور فضل و کرم کرے، جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔